اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد میں فدا حسین موٹیویشنل سپیکر اور آپ دیکھ رہے ہیں 67 نیوز HD۔ گائز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ گائز ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں بلکہ لامحدود زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ گائز ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر بندے نے انتقال کرنا ہے، ہر زندہ چیز نے انتقال کرنا ہے اس جہاں سے اس جہاں کی طرف، جہاں راحت و سکون اور تکلیف کا باعث ہمارے اعمال ہیں۔ وہ لوگ زندگی جیسی نعمت کو کسی عظیم کام کے لیے قربان کر دیتے ہیں، وہ حیات پا لیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا کوئی شعور نہیں۔ شہادت ایک ایسا رتبہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ان کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کی قسمت میں کامیابیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو گائز جیسا کہ ہمارا مسلمان ہونے کا عقیدہ ہے کہ شہادت سے بڑا رتبہ کوئی نہیں، مرنا تو ہر انسان نے ہے، لیکن ہم مسلمان یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو زیادہ ترجیح دیں۔ یہی ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہے اور شہادت کا جذبہ ہے۔ گائز آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا جب ہم مسلمانوں کے بچے شہید ہو کے آتے ہیں، ہمارے والدین کو ہم یہ نہیں کہا جاتا کہ ماں جی یہ دیکھیں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یا آپ کے افسوس نہیں کیا جاتا کہ افسوس ہوا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ ہماری ماں کو گرو سے کہا جاتا ہے کہ ماں جی مبارک ہو آپ کے بیٹے نے شہادت پائی ہے، اور شہادت کا رتبہ اتنا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آج جس کی وجہ سے ایک مٹھی بھر مسلمان ہزاروں کی تعداد میں لشکر پر بھاری ہو جاتے تھے۔ ہمیں مسلمانوں کو جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ہمیں مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو زندگی عارضی ہے، مرنا تو ہر کسی نے ہے، تو اس لیے ہم شہادت کی زندگی کو، شہادت کی جو موت ہے اسے ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر گھرانہ کی بات کی جائے تو آپ کے تقریباً سب جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ سب سے پہلے آپ کے چچا شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت علی کی شہادت نے تاریخ رقم کر دی، اس کے بعد حضرت امام حسن، ان کے بعد امام حسین نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ آپ کی شہادت وہیں سے ہمیں، ان شہادتوں سے ہمیں وہی فیض ملتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی اس میں یہ جذبہ شہادت موجود ہے کہ کیوں ایک مٹھی بھر ہم ایک چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں، اور دیکھیں نا کہ کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سارا کچھ عطا کیا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے کہ پاکستانی آرمی سے آج ہر آرمی ڈرتی ہے کہ ان میں یہ جذبہ جہاد ہے۔ ہم دراصل مسلمانوں کو اندازہ ہے کہ شہادت کا جو اجر ہے وہ کیا ہے، اس لیے یہی وہ ہمارا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر چکے ہیں۔ جیسے کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ اس گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ میں شیر کی ایک روزہ زندگی بسر کروں۔ تو گائز جو مسلمان ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اسے صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اس کے گردن کسی کے سامنے جھکتی نہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور اسی کی امانت ہے، ہم نے اسے لوٹا دینی ہے۔ تو یہی ایک جذبہ ہے جو مسلمانوں کو شہید ہونے کے لیے ان کے من کے اندر ایک جرأت و بہادری کی لہر پیدا کرتا ہے۔ تو گائز اسی طرح پاکستان ایک الگ ملک بنا، یہ صرف اس بیس پہ بنا کہ پاکستان مسلمانوں میں جذبہ شہادت تھا۔ یہ بہت مسلمان شہید ہوئے جب پاکستان بنا، اور آج بھی پاکستان کے دفاع کے لیے ہزاروں مسلمان، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں فوجی شہید ہو چکے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا کہ یہ ایسا جذبہ ہے۔ میجر عزیز بھٹی کی اگر ہم بات کریں تو BRB نہر کے اس پار جہاں پہ دشمن تھا تو وہاں پہ انہوں نے اپنا اسلام کا جھنڈا مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کیا میجر عزیز بھٹی بھاگ نہیں سکتے تھے؟ وہ بھاگ سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں بھاگا؟ اسے دراصل پتا تھا کہ شہادت کا اجر کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں شہید ہو گیا تو مجھے اجر کیا ملے گا، یہ زندگی تو عارضی ہے۔ تو گائز اسی طرح ہم جتنی بھی مثالیں لیں، ہمارے جتنے بھی بزرگ، ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد تھے، جتنے بھی شہداء ہیں، اگر ہم ان کی مثال دیں تو یقیناً انہوں نے تاریخ رقم کی ہے کہ جو بھی بندہ جب بھی شہید ہوا ہے اس نے یقیناً تاریخ کا پلٹا ہی پلٹ کے رکھ دیا ہے۔
तो गाइस ये जज्बा शहादत मुसलमानों की कामयाबी का असल राज है। दुनिया में आज भी जो लोग मुसलमानों से डरते हैं, मुसलमानों से खौफ खाते हैं, वो सिर्फ इस वजह से खौफ खाते हैं क्योंकि मुसलमानों में जज्बा शहादत है। जो जब तक जज्बा शहादत मुसलमानों में जिंदा है, मुसलमानों को कोई भी मुसलमानों का बाल बागा नहीं कर सकती। तो लिहाजा हमें ये जज्बा शहादत अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहिए। हमें ये जज्बा शहादत जो हमारे दिलों में हमारे आबाओ अजदाद से आ रहा है, हमें इसे अपने आने वाली नस्लों में इसे मुंतकिल करना चाहिए। हमारे ये हम देखते हैं कि जब हमारे एक बेटे की, हमारे माओ की अजमतों को सलाम है, हमारे बापों की अजमतों को सलाम है कि जब एक बेटा शहीद होके आता है तो जब उसके सामने उसके पर्चे में सिपाही लेके आते हैं और कहते हैं माँ जी आपका बेटा शहीद हो गया है, तो माँ का दिल फख्र से बुलंद हो जाता है। माँ कहती है कि काश मेरे और भी बेटे हों तो वो भी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। यही वो जज्बा जहाद है और यही वो जज्बा शहादत है जो माओ के सीनों से निकलता है। तो गाइस आज का ये हमारा टॉपिक है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जो शहीद होते हैं, हम अपनी फौज की बात करें, हमारी फौज, हमारे नौजवान बॉर्डरों पे शहीद होते हैं और हम यहाँ सुकून की नींद सोते हैं, वो वहाँ पे हमारी दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हम अपनी जिंदगी महफूज तरीके से गुजारते हैं। इसलिए हमें उनकी शहादतों को कभी नहीं भूलना चाहिए और जज्बा शहादत को परवान चढ़ाना चाहिए। तो गाइस हमें हमेशा जज्बा शहादत के साथ अपने आने वाली नस्लों को तैयार करना चाहिए। गाइस हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो जिंदगी है ये आर्जी है, मरना तो हर किसी ने है। और अगर आप या हम या हमारा आने वाली नस्लों में से कोई भी शहादत का रुतबा पा गया तो सोचे कि वो हमारे लिए आखिरत में कितना बाइसे फख्र होगा। तो इसलिए गाइस हमें खुद को और आने वाली नस्लों को शहादत के लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। और ये जो जज्बा शहादत है हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से जो हमें आ रहा है, इसे हमें अपने सीनों में इसे और उजागर करना चाहिए और अपने आने वाली नस्लों को इसे मुंतकिल करना चाहिए ताकि ये जो हमारा जज्बा ईमानी है, ये जो जज्बा शहादत है ये खत्म ना हो। जिस दिन ये जज्बा शहादत खत्म हो गया मुसलमान में, उस दिन गाइस मुसलमान नहीं रहेगा, मुसलमान कमजोर पड़ जाएगा, कोई भी आगे मुसलमानों पर हैवी हो सकता है। तो इसलिए गाइस हमें आने वाले अपने खुद को महफूज करने के लिए ये जो जज्बा शहादत है इसको उजागर करना पड़ेगा। और गाइस मैं आपको यार सीधी सी बात है कि मैं आपको चंद लफ्जों में नहीं बता सकता कि शहीद का रुतबा क्या है। शहीद का जो रुतबा है वो अल्लाह जानता है कि शहीद के क्या मुकाम है। देखें, जैसा कि तारीख पढ़ के देखें आप, हर बंदे की, हर जो मुसलमान है उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो शहीद हूं। कौन किसी का दिल करता है, किसका दिल करता है कि वो अपनी जान जैसी नेमत को कुर्बान करे? किसी का दिल करता है? नहीं करता ना। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो बंदा अपनी जान कुर्बान कर देता है उसे शहीद कहा जाता है। और शहीद का जो रुतबा है और अल्लाह फिर उसे अपनी बुजुर्गी के मुताबिक, जितना रब रहीम है उसके मुताबिक अजर देता है। तो इसलिए गाइस अल्लाह ताला ने जैसा कि फरमाया कि शहीद की रूह कहीं भी आ जा सकती है। मैं मर जाऊं, आप मर जाएं, आप बीमारी से मर जाएं, हमारी रूह नहीं आएगी, कब्र में होगी, कब्र में अल्लाह के पास होगी। जो शहीद की रूह है वो कहीं भी आ जा सकती है। तो लिहाजा गाइस ये थी मेरी कुछ बातें जो यकीनन आपको जरूर आपके जज्बा शहादत में जरूर इजाफा करेंगी। तो आप दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जरूर किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए।